السلام علیکم جی، آپ سب کو خوش آمدید. ہمارے علماء کرام یہاں پہ موجود ہیں، سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج کا بھی ہمارا جو موضوع ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی بات اس پہ کی جائے وہ کم ہے، کیونکہ ہم سے گاہے بگاہے یا غلطی میں کہیں پہ بھی کوئی ایسی بات، کوئی ایسی چیز نکل جاتی ہے جو کہ ہم اکثر و بیشتر نہیں اس کو اتنا فالو کر پاتے. تو اس میں احتیاط بہت ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ چیزوں میں سے ایک سب سے پہلی چیز یہ ہے جس پہ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں، شرک. حضرت آپ سے آج بسم اللہ کرتے ہیں، شرک کیا ہے اور شرک و کفر میں کیا فرق ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی ونسلم علی رسول الکریم وبعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. سورہ اخلاص توحید خالص کا ایک بہترین اظہار ہے، اور قرآن کریم فرقان حمید کا جو پورا ایک تہائی حصہ ہے وہ سورہ اخلاص میں گویا کہ پنہاں ہے، اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ایک تہائی قرآن ہے. اور علماء نے کہا ہے کہ اگر کسی کے پاس، بلکہ حدیث شریف بھی آتی ہے کہ کسی کے پاس وقت نہ ہو اور وہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر لے تو گویا اس نے پورے قرآن کریم کو پڑھ لیا ہے. اگرچہ اس سے قرآن کریم کی تلاوت کا حق ادا نہیں ہوتا، کیونکہ بہرحال قرآن کے حقوق میں سے ہے کہ اسے سال میں 1 مرتبہ کم از کم لازماً پڑھا جائے. شرک کے بارے میں جو آپ نے فرمایا، شرک کی بنیادی طور پر تو 2 بڑی قسمیں ہیں. ایک وہ شرک ہے جو شرک جلی ہے، واضح اور کھلم کھلا شرک ہے، اور ایک وہ شرک ہے جو شرک خفی ہے، یعنی خفیہ، نظر نہ آنے والا، غیر محسوس شرک ہے، جسے ریاکاری کہا جاتا ہے، دکھاوا کہا جاتا ہے. کہ ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور وہ اپنی نماز کو اس لیے خوشنما بنا دیتا ہے کہ فلاں مجھے دیکھ رہا ہے تو اس کے دل میں آئے کہ میں کتنی اچھی نماز پڑھ رہا ہوں. اللہ حد القیاس جو بھی نیکی اللہ کو راضی کرنے، اللہ کو دکھانے اور اسے خوش کرنے کے لیے کی جانی چاہیے، اگر وہ اللہ کے ساتھ یا اللہ کے علاوہ بندوں کی خوشنودی، بندوں کو دکھانے اور بندوں کو بتانے کے لیے کی جائے تو وہ ریاکاری میں آتا ہے، سمعہ میں آتا ہے، دکھاوے میں آتا ہے، اور یہ بھی شرک قرار پاتا ہے. اور یہ شرک، جیسے آپ نے فرمایا نا، بہت نازک ہے معاملہ، کیونکہ جس طرح اللہ رب العالمین کی ذات انتہائی اعلیٰ ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی انتہائی اعلیٰ ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں یا آپ سے پیش رو انبیاء، پیغمبر اور رسول اعظام ہوں، سب کی دعوت کا جو نقطۂ آغاز تھا وہ یہی دعوت توحید تھی، اور ہر ایک نے یہی دعوت دی کہ قولوا لا الہ الا اللہ، تم ایک اللہ کی بندگی اختیار کرو، ایک اللہ کی الوہیت کا عقیدہ رکھو، اور ایک اللہ سے سب کچھ ہونے اور غیر اللہ سے کچھ نہ ہونے کا یقین کامل پیدا کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مکہ میں مشرکین کو جو دعوت دی، مشرکین انہیں کہا جاتا ہے جو اللہ کو مانتے ہیں، لیکن اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ پیش رو انبیاء کرام کو بھی مانتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے مشرکین مکہ، لیکن ساتھ میں اللہ تعالیٰ کے وہ دوسروں کو شریک قرار دینے لگتے ہیں. یہ جو شریک قرار دیتے ہیں، اس شراکت داری اور اس ساجھی داری کی بنا پر انہیں مشرک کہتے ہیں. باقی جو کافر ہیں وہ ہیں کہ جو اللہ رب العالمین کے وجود کا انکار کرتے ہیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی ایک پیغمبر کا بھی انکار کریں تو وہ کافر ہو جاتے ہیں. البتہ اس میں پھر اہل کتاب کی ایک الگ کیٹیگری ہوتی ہے جو کسی نہ کسی نبی کو مانتے ہیں، آسمانی کتاب کو مانتے ہیں. اللہ حد القیاس. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کے ذریعے اور اپنی تعلیمات کے ذریعے ہمیں توحید کی جو تعلیم دی اور اس سے متضاد ہمیں شرک کے بارے میں جو بتایا، تو جو 3 اہم ترین اقسام بنتی ہیں، ایک ہے شرک فی الذات، یعنی اللہ رب العالمین کی ذات والا صفات میں کسی کو شریک کیا جائے. واہ. قل هو اللہ احد کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہی ہے. یہاں واحد نہیں کہا کہ واحد کا اسنان ہوتا ہے، تثنیہ ہوتا ہے، 1 کے 2 ہو سکتے ہیں، 2 کے 3 ہو سکتے ہیں، 1 میں کا 3، 3 میں کے 1. فرمایا کہ نہیں، احد ایک ہے، یکا ہے، تنہا ہے. الصمد بے نیاز ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے. بے شک. لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے ہے نہ کوئی اس سے ہے. واہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کوئی والد نہیں تھے لیکن والدہ تھیں، ان کی اولاد نہیں تھی لیکن وہ خود کسی کے بیٹے تھے.
حضرت آدم علیہ السلام کا کوئی باپ اور ماں نہیں تھی لیکن ان کی اولاد تھی، لیکن وہ ہے، نہ اولاد کا رشتہ ہے نہ اس کی ابنیت اور ولدیت کا رشتہ ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور ایک اہم ترین مثال یہ دی کہ وہ ہو کہ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ سن تو ہر ایک سکتا ہے، آپ سن رہے ہیں، میں بھی سن رہا ہوں۔ کچھ ایسی یعنی شخصیات ہوتی ہے یا ایسی مخلوقات ہوتی ہیں جو زیادہ تیز سنتی ہیں، بہت فاصلے سے بھی سن سکتی ہیں، آج کل ایسے انسٹرومنٹس بھی آ چکے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین اپنے انبیاء کرام کو کبھی سنا دیتا ہے، دور دراز کی چیزیں بتا دیتا ہے۔ کبھی حضرت یعقوب علیہ السلام کے اپنے علاقے میں کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے ستیلے بھائیوں نے ڈالا ہوتا ہے، لیکن یعقوب علیہ السلام کو خبر نہیں ہوتی، وہاں سے قافلہ انہیں نکال کر لے جاتا ہے، بیچ دیتا ہے، مصر پہنچا دیتا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ابھی حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص آپ کے پاس کنعان پہنچتی نہیں اور آپ کے چہرے پہ ڈالی نہیں جاتی، کہ ڈالی جائے گی تو پھر بصارت لوٹے گی، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی خوشبو انہیں سنگھا دیتا ہے اور آپ فرماتے ہیں کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کے وہ نظام ہے جو اپنے انبیاء کے ساتھ خاص کرتا ہے، یا کبھی کرامات کے ذریعے اولیاء کرام کے ذریعے ظاہر کرتا ہے۔ لیکن لیس کمثلہ شیء وہو السمیع العلیم، وہ جس طرح سنتا ہے کوئی نہیں سن سکتا، وہ جس طرح جانتا ہے کوئی نہیں جان سکتا، وہ جس طرح دیکھتا ہے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ دوسری جو قسم شرک کی ہے وہ ہے شرک فی الصفات، یعنی اللہ رب العالمین کی صفات میں کسی کو شریک کیا جائے، جس کا میں نے ابھی اس میں آپ کو تھوڑا سا ایک ٹچ دیا کہ جو اللہ کی صفات ہیں، اللہ ان صفات میں یکا، تنہا، ممتاز اور منفرد ہے۔ تیسری جو قسم ہے وہ ہے شرک فی العبادات، یعنی عبادات میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر لیا جائے۔ ہم نمازیں پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، یعنی ہماری تمام قولی عبادات جو ہم اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ پھر وہ عبادات جو بدنی ہیں، نماز، رکوع، سجدہ، قیام، پھر روزہ، بھاگ دوڑ، پھر وہ عبادت الطیبات جو مالی عبادات ہیں، ہم حج کے لیے جاتے ہیں، ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب کوئی کسی مستحق کو، فقیر اور مسکین کو، ضرورت مند اور حاجت مند کو اللہ کی راہ میں صدقہ دیتا ہے تو اس کے ہاتھ میں بعد میں جاتا ہے، پہلے وہ خود اللہ رب العالمین کے ہاتھوں میں پہنچتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے، لیکن وہ دیا اپنے ہی جیسے لوگوں میں جائے گا، تو اخذ من اغنیائہم فترد علی فقرائہم، زکوٰۃ ان کے امیروں سے لی جائے گی اور ان کے غریبوں میں لوٹائی جائے گی، آپس میں ہی رہے گی، لیکن وہ نیت اللہ رب العالمین کو راضی اور خوش کرنے کے لیے ہوگی۔ اگر یہ مال اللہ رب العالمین کے علاوہ یا اللہ کے ساتھ کسی غیر کی خوشنودی کے لیے خرچ کیا جائے تو وہ پھر حرام ہوگا، وہ ناجائز ہوگا، وہ شرک ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ آپ ساری کائنات کے انسانوں سے ممتاز ہیں، سارے انبیاء سے افضل ہیں، افضل البشر ہیں، حضرت آدم کی اولاد ہونے کے باوجود ان کے بھی سردار ہیں، لیکن آپ کا مقام یہ ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یعنی اللہ رب العالمین کی اطاعت، رسول اللہ کی اطاعت الگ الگ اطاعتیں نہیں ہیں۔ فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، گویا یہ ایک ہی اطاعت ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے جب کوئی عمل کیا جاتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی خود بخود حاصل ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر میں اس بات کو اس طرح لے کر آؤں کہ انسان کس کس طرح سے شرک کرتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیصل بھائی، پہلے میں کچھ بہت ابتدائی نوعیت کی باتیں یہاں پر پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء علیہم السلام نے جو دین پیش کیا ہے وہ دین اسلام ہے، بے شک، اور اللہ کے ہر نبی کی تعلیم میں ڈائریکٹیو پرنسپلز میں کبھی کوئی اختلاف نہیں رہا، یہاں تک کہ آپ غور کیجئے کہ بعض لوگوں کو اشتباہ ہو جاتا ہے کہ غیر اللہ کو سجدہ کرنا بھی شرک ہے، جبکہ اگر وہ سجدہ عبادت کی نیت سے ہو تو شرک ہے، تعظیم کی نیت سے ہو تو ہماری شریعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے حرام قرار دے دیا۔ تو وہ سجدہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام کو کیا گیا، وہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا، وہ تعظیم کا سجدہ تھا۔
ٹھیک. اسی طرح جو حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے والدین اور بھائیوں نے سجدہ کیا، اس کا ذکر بھی قرآن مجید میں ہے. وہ سجدہ بھی تعظیم کے لیے ہے، وہ سجدہ عبادت کے لیے نہیں ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو اپنی احادیث میں بیان کر دیا، اور بعض محدثین کے نزدیک یہ احادیث تواتر کی حد کو پہنچ چکی ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے غیر اللہ کو سجدہ کرنے سے منع فرما دیا. تو اب ہماری شریعت میں یہ حرام ہے کہ کسی مزار کو یا کسی شخصیت کے سامنے نعوذ باللہ سجدہ ریز ہوا جائے. لیکن حضرت اس پہ ایک میرا سوال ہے. جی جس صوبے میں ہم بیٹھے ہیں یس وہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ باقاعدہ وہ جھک کے پیروں کو ہاتھ لگاتے ہیں. دیکھیے ہمارے ہاں مطلب میں نے exactly. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ایسی کوئی شخصیت یا ایسے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، پیر ہیں یا اور اس طرح کے لوگ ہیں، باقاعدہ میں نے بھٹ شاہ میں دیکھا اپنی آنکھوں سے، میں نے جہاز میں بھی دیکھا ہے، لال شہباز قلندر پہ بھی دیکھا ہے، میں نے عبداللہ شاہ غازی پہ بھی دیکھا ہے، میں نے داتا صاحب پہ بھی دیکھا ہے، میں نے ہر جگہ دیکھا ہے. لوگ باقاعدہ جا کے سجدوں میں گرے ہوتے ہیں. فیصل بھائی، یہ آپ نے بہت اہم بات کی طرف توجہ دلائی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو بالکل واضح طور پر ہمارے سامعین کو سمجھ لینا چاہیے کہ مزارات پر جو سجدہ کیا جا رہا ہے یہ حرام ہے. جو طواف کیا جا رہا ہے یہ شرعاً حرام ہے، اس کی کوئی اجازت نہیں. اور خاص طور پر جس قدر شدید ترین مذمت اس کی بیان کی گئی ہے اور اس کے آداب بیان کیے گئے کہ قبر کو جا کر ہاتھ بھی نہ لگایا جائے، بلکہ اس سے کچھ فاصلے پر کھڑے ہو کر جو ان کے لیے ایصال ثواب کرنا ہے، باقاعدہ اس طور پر یعنی اس کے آداب بیان کیے جا رہے ہیں. نہ یہ کہ نعوذ باللہ قبروں پر جا کر جو ہے ان کو وہاں نعوذ آپ یہ باللہ بھی من کلیئر ذالک کر دیں سجدہ کہ ریز آپ ہوا کس جائے. مسلک سے ہیں؟ بھئی میں تو مسلمانوں کی ریپریزنٹیشن کرتا ہوں. نہیں لیکن میں اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتا ہوں، لیکن میں ہمیشہ اسلام کی ریپریزنٹیشن کرتا ہوں. میں کبھی کسی گروہ اور فرقے کی ریپریزنٹیشن نہیں ہاں، کرتا. لیکن میں یہ جیلانی صاحب میں آپ کی طرف بھی آؤں گا اس بات پہ. جی میرا تعلق اہل سنت والجماعت سے ہے. جی. اب یہاں پر میں جس چیز کی وضاحت کی طرف جانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں فرماتا ہے وما قدر اللہ حق قدرہ. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بندوں نے جیسے اللہ کی قدر کرنی چاہیے تھی اللہ کی قدر نہیں کی، بندوں نے ناشکری کی ہے. دیکھیں میں ضمناً ایک بات بیان کر دوں. قرآن میں بار بار ہم پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں. بے شک. بلیو می کہ جب کبھی یہ بات کی جائے کہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو، صرف اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، تو بعض اوقات لوگ محبت اور عقیدت میں اس قدر غلو کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ان کو یہ سمجھانا مشکل ہو جاتا ہے کہ بھائی دعا اللہ تعالیٰ سے کرنی ہے. اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں ایک ہوتا ہے کسی چیز کا شرک ہونا اور ایک ہے کسی چیز کا جائز ہونا. شرک کی بہت تفصیلی وضاحت ڈاکٹر صاحب نے کی ہے کہ جب تک آپ کسی کو خدا سمجھ کر کوئی تصور نہ باندھ لیں شرک نہیں ہوتا. میں اگر آپ سے کسی چیز میں مدد طلب کر لوں تو یہ شرک نہیں ہو جاتا. بالکل. لیکن اگر کوئی کسی کو خدا سمجھ کے مدد طلب کرے گا تو نعوذ باللہ یہ انسان کو شرک کے دائرے میں داخل کر دیتا ہے. اس بات کو کلیئر کر لیں کہ خدا سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی سے کچھ مانگ رہے ہیں ایز گاڈ. آپ کسی سے کچھ مانگ رہے ہیں ایز گاڈ. ایز گاڈ. اگر خدا نہیں مطلب آپ ایک مزار پر ہیں یا آپ کسی جگہ پر ہیں کسی بندے کے سامنے اور آپ کو یہ یقین ہے کہ مجھے ان سے ملے گا، وسیلے کی بات نہیں کر رہا میں، آپ اس یقین کے ساتھ سجدہ کر رہے ہیں کہ مجھے ان سے ملے گا. فیصل بھائی ما فوق الاسباب اگر آپ کسی سے مانگتے ہیں، یہ تو اگر میں آپ سے مانگوں نا یہ ذرا مجھے ٹیشو اٹھا کے دے دیں، مجھے گلاس اٹھا کے دے دیں، تو یہ تو الگ بات ہے. لیکن اگر آپ ما فوق الاسباب کسی سے مدد مانگتے ہیں تو پھر تو یہ شرک ہے. ہاں، اور آپ یہاں پہ نہیں ہیں اور پھر میں مانگ رہا ہوں. جی میں اس میں ایک یعنی میں اس کی میں وضاحت بات ذرا کلیئر کروانا چاہ رہا ہوں کیونکہ لوگ اس پہ کہیں گے کہ دیکھیں ہم وسیلہ سے مانگ رہے ہیں. دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، یہ واضح سمجھ لیں کہ دعا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی جائے گی، یہ واضح طور پر کلیئر کر لیں. اور اگر ہم بندوں میں سے کسی سے مدد طلب کرتے ہیں تو اپنی روزمرہ زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آپ غور کیجئے کہ ہمارے لیے دنیا کو اسباب کا ہی ذریعہ بنایا ہے. ہم اسباب کے ذریعے سے ہی ایک دوسرے سے مدد طلب کرتے ہیں اور ہم آگے بڑھتے ہیں. لیکن یہاں پر یہ بات پیش نظر رہے کہ اگر کوئی شخص کسی شیخ سے یا مشائخ میں سے کسی سے اگر کوئی سوال کر لیتا ہے، کوئی بات طلب کر لیتا ہے، کوئی مدد مانگ لیتا ہے، تو اگرچہ وہ شرک نہیں ہوگا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کا ادب یہ ہے
کہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگی جائے. ہمارے ہاں اس وقت سلسلہ یہ ہو گیا ہے کہ جب لوگوں کو اس بات کی طرف پش اپ کیا گیا کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے، سر اتنا پش اپ کر دیا ہے اب لوگ اللہ سے مانگ ہی نہیں رہے ہیں. اب لوگوں کا رجحان اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں ہوتا. جو بالکل جاہل نیری عوام ہے، جب ان سے یہ بات کہی جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو تو نتیجہ یہ نکلتا ہے وہ کہتے ہیں اللہ سے دعا کرو. بھائی ہم تو فلاں سے مانگتے ہیں. تو میں یہ واضح طور پر مشرکین کہنا جو تھے چاہتا وہ ہوں، یہی تو کرتے تھے. میں واضح طور پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ مزارات پر جا کر اولیاء سے سوال کرتے ہیں کہ ہمیں یہ عطا کر دیں، ہمیں بیٹا، یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے آداب کے منافی ہے. جس طرح سے لفظوں کا چناؤ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ادب کا تقاضا کرتا ہے. ہم کہتے ہیں صحابہ کرام حاضر ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہم اپنی عرض پیش کر رہے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام عطا فرما رہے ہیں. انما انا قاسم واللہ معطی، اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتا ہے، تقسیم بارگاہ مصطفیٰ سے ہو رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ بات ہمیشہ پیش نظر رہے کہ یہ جو مزارات پر جا کر کے مجھے بیٹا دے دیں، مجھے بیٹی دے دیں، اور اسی طرح آگے بڑھ کر میں اتنی چادریں آپ کے مزاروں پہ چڑھاؤں گا، سر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا تصور لوگوں کے ہاں دھندلا سا ہو گیا ہے. میں چند آیات یہاں پر پڑھنا ضروری سمجھتا ہوں تاکہ ہمارے لیے چیزیں واضح ہو جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں بہت واضح طور پر ہمارے لیے ارشاد فرماتا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ اندادا، لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ کو کسی کو مد مقابل بنا دیتے ہیں. ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ کا کوئی برابر نہیں ہے. بے شک. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کا ند، کفو، برابر بنا دیتے ہیں. یحبونہم کحب اللہ، ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے محبت کرنی چاہیے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ شدید ترین محبت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب اپنے دین میں، اپنے مذہب میں غلو نہ کرو. یہود نے غلو یہ کیا کہ مسیح علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کا انکار کر دیا. نصارہ نے غلو یہ کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ ایز گاڈ، تھرڈ پرسن ان ٹرینٹی، گاڈ ایز فادر، جیزس ایز دا اونلی بیگاٹن سن آف گاڈ، اور روح القدس کو ایک ہولی گوسٹ کے طور پر انہوں نے تھرڈ پرسن ان ٹرینٹی مان لیا. تو یہ بھی شرک اور کفر کی ایک قسم ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ جن لوگوں نے کہا کہ خدا تین میں سے تیسرا ہے، انہوں نے شرک کا ارتکاب کیا. ہمارے ہاں ہندوستان میں جو آپ مزارات کے اوپر عموماً یہ ایشوز دیکھ رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم پر ہندو کلچر بہت زیادہ اثر انداز ہوا ہے. کمپٹیشن جو ہندو کلچر ہے اس کے بہت زیادہ اثرات ہیں، سکھ ازم کے بہت زیادہ اثرات ہمارے اوپر ہیں. میں یہ گزارش کروں گا کہ بالخصوص شرک اور کفر کے تناظر میں یہ بات واضح طور پر سمجھیں کہ اس عقیدے کی بنیاد پر ایک ورلڈ ویو ڈیولپ ہوتا ہے. جب آپ توحید کی بنیاد پر اپنے عقیدوں کو یعنی آگے بڑھاتے ہیں، یہ اصول ہے. اللہ تعالیٰ کی توحید یہ اصل الاصول ہے، باقی جتنے عقائد ہیں وہ اس کی فرع ہیں. اب یہ بات غور کیجئے گا کہ جب میرا پرسپیکٹیو آف لائف، میرا ورلڈ ویو توحید پر مبنی ہے، تو میں اب کائنات کی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کی بندگی کی ریلیشن شپ میں دیکھوں گا کہ یہ بندہ ہے، خدا نہیں ہے. یہ چیز اگر میرے لیے ممد اور معاون ثابت ہو رہی ہے تو یہ فی ذاتی ہی اپنے اندر یہ اثر نہیں رکھتی، اس میں یہ اثر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرما دیا ہے. بے شک. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ معاشرے جو شرک پر مبنی ہوتے ہیں، اگر نعوذ باللہ کوئی معاشرہ یہ تصور رکھتا ہے کہ فلاں طبقہ خدا کے سر سے پیدا ہوا ہے، فلاں طبقہ خدا کے بازوؤں سے پیدا ہوا ہے، فلاں طبقہ خدا کے رانوں اور پیٹ سے، اور فلاں طبقہ خدا کے پیروں سے پیدا ہوا ہے، تو ان میں پھر شدر، چنڈال، ڈوم، انٹچیبل، اس طرح کی ذات پات، رنگ، نسل کے افتراق اور انتشار پیدا ہوتے ہیں. اسلام میں آپ کو جو برہمنزم نظر نہیں آتا، اسلام کے اندر جو ویش کھشتری اور شدر جیسی ذاتیں ہمارے ہاں موجود نہیں ہیں، تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم توحید کے تصور کے، عقیدے کے علم بردار ہیں. صرف ایک آخری بات میں یہاں پر یہ ضرور کہنا چاہوں گا، پھر اب آپ اس پر مزید گفتگو کریں، کہ اگر آپ خاص طور پر قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو جمیع انبیاء علیہم السلام اپنی الوہیت کی نفی کریں گے. قال انی عبد اللہ، حضرت مسیح علیہ السلام ماں کی گود میں فرما رہے ہیں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اور خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر آسمانوں اور زمینوں میں اللہ کے سوا بہت سارے معبود ہوتے تو نتیجہ کیا ہوتا؟ فرمایا یہ آسمان و زمین کا نظام فساد برپا ہو جاتا. اس پوری کائنات میں یونیورسیلٹی
اور ایٹرنیٹی یہ بتاتی ہے کہ وہ یکتا ہے. بے شک. جو اصول اس خطہ زمین پر آپ کو کائنات کے نظر آتے ہیں, آپ دنیا کے کسی بھی خطے میں چلے جائیں, آپ کو فطرت اور کائنات کے اصول میں وحدانیت یہ بتاتی ہے کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, وہی تو ہے جو نظام ہے اور وہی پروردگار عالم. وہی بے شک. تو لہٰذا اپنا رخ ان معبودان باطلہ سے موڑیں. ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیہ ولیکن کان حنیفا مسلما. اب آپ غور کیجئے, وما کان من المشرکین, آپ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے. یہودیوں نے کہہ دیا وہ یہودی تھے, نصارہ نے کہہ دیا وہ نصرانی تھے. یہ ایسے ہی ہے کہ آج کوئی نعوذ باللہ یہ کہہ دے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ من ذالک دیوبندی تھے یا بریلوی تھے. ایگزیکٹلی یہ اسی طرح کی مثال ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیہ ولیکن کان حنیفا مسلما. وہ تمام کائنات کی اشیاء سے اپنا رخ موڑ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف اپنا رخ کرنے والے تھے. میں یہ گزارش کروں گا کہ آج امت مسلمہ کو ضرورت ہے, اگر آپ ایک کر سکتے ہیں نا سر امت کو, تو وہ توحید کا تصور ہے, وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت اور محبت کا تصور ہے. جتنا منقسم ہوتے رہیں گے اللہ اور اس کے حضور سے دور ہوتے چلے جائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن ہاں میں ایک بات یاد ضرور کروں گا, دیکھیں یہ ایک حقیقت ہے, کچھ لوگ اس چیز کو مس انڈرسٹینڈ نہ کر جائیں. اللہ کے پیاروں سے پیار کرنے کا بھی حکم ہے, اور اللہ کے جو پیارے ہیں جب آپ ان سے پیار کرتے ہیں تو اللہ کو بہت اچھا لگتا ہے. تو ٹھیک ہے, پیار کریں, ایصال ثواب کے لیے دعا غلو کریں, غلو نہ کریں. غلو نہ کریں. سر میں آپ کو کیا بتاؤں, اس وقت نعوذ باللہ من ذالک یہ جو ہمارے ہاں معاشرے میں پیری فقیری میں ہو رہا ہے, سر لوگ اپنا ایمان کھو دیتے ہیں. اس قدر بدترین, یعنی بعض لوگوں نے اس کے اندر اپنی گمراہ کن چیزیں شامل کر دی. میں جب کسی سے کہتا ہوں نا, لوگ کرتے ہیں حضرت یہ کرتے ہیں, کہاں جا رہے ہو تم لوگ؟ ارے اسی تے اتنے جا رہے ہیں مزار تے جڑا ساڈا پیر صاحب بیٹھتا ہے سجادہ نشین. ہوئے ہوئے ہوئے, میں کہا خدا تو دعا, وہ کہتا یار رب تے سندا ہی کوئی نہیں. ماشاءاللہ اتنے جانے سنی دی ہے, وہ حضرت انج کرتے ہیں دعا انج کام پورے ہو جاتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک والیاذ باللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. یہ میں آپ کو اپنے کانوں کی گناہگار کانوں کی سنی ہوئی باتیں بتا رہا ہوں. حضرت والی بات بھی ہے, لوگوں نے اتنا اپنے آپ کو ضعیف الاعتقادی کے اندر اتنا گرا دیا ہے کہ ہمارا صرف اور صرف وہی پیر چنگا جو ہمیں نوٹ والا وظیفہ دے, ہاں وہی پیر چنگا جس نے ویسے چھکارا مارا ہے تو کینسر ختم ہو گیا ہے. میں گیا وہاں پر, یہ اپنا شاکی رحمۃ اللہ علیہ سرجن بابا لکھا ہوا ہے. ابھی ہماری ریکارڈنگ شروع نہیں ہوئی تھی, ہم کسی ٹی وی چینل کے ساتھ کرتے. میں نے دیکھا وہاں ایک میرے کو صدر کا ایک لڑکا مل گیا. وہ اس کو نا وہ کون سا ہے وہ الزائمر بیماری تھی اس بیچارے, وہ یوں کر رہا. میں کہا وہی تو ادھر کیا کر رہا ہے؟ کہتا ہے یار میں تقریباً 2.5 مہینے سے یہاں بیٹھا ہوں, تو میرا جو ہے نا ابھی تک مجھے خواب نہیں آئی حضرت کی. تو میں کہا تجھے کس نے کہا یہ خواب آئی؟ کہ فلانے نے کہا. میں نے کہا میں ٹھہر جا, میں نے اس سے پوچھا اس سے پوچھا 7-8 لوگوں سے پوچھا. میں کہا تم کو خواب آئی اب تک؟ حضرت آئے, کہنا نہیں یار بیٹھے انتظار ہے. اور میں کہا احمی خام کا کسی نے مشہور کر دیا. ادھر بھائی لوگ جمع ہوئے میرے, تم کیا بات کر رہا ہے, تم فلانا ہے, تم ڈھمکانا ہے, اس کو پکڑو. وہ تو ہمارے ساتھ گارڈ سے پولیس تھی, ہم ایسکورٹ میں تھے, تو میری بچت ہو گئی, نہیں تو میں مار دینا سی ہوتے لوگوں نے. میں نے کہا یار یہ اللہ والے ہیں, تم نے ان کو کدھر سے سرجن بابا بنا دیا؟ تم کو کس نے کہا کہ یہ خواب میں آ کر کے جو تمہارا آپریشن کریں گے اور تم صحیح ہو جائیں گے؟ مجھے ایک شخص پریکٹیکلٹی میں دکھا دو. خدا کی قسم مجھے کوئی شخص نہیں ملا. سنی ہوئی ہے, میں اس پہ میں ایک بات یہ کہتا ہوں کہ اور بھی مذاہب ہیں, دکان بنائی ہوئی ہے یار, اور بھی مذاہب ہیں جو مانگتے ہیں ان کو ملتا ہے. اٹس آل یو نو, ایک جو ہماری کائنات کا جو ایک سسٹم ہے وہ بلیف سسٹم پہ بھی چلتا ہے. اللہ رب العالمین ہے نا, ہاں اس نے تو سب کو دینا ہے, بلیف سسٹم پہ بھی چلتا ہے نا, ماننے والے سب کو دینا ہے. بالکل. آپ کسی سے بھی مانگ رہے ہیں آپ کو مل رہا ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ خدا ہو گیا. نہیں, لیکن لوگ تو آپ کو پتا ہے نا, وہ تو اب یہ علماء کرام انڈرسٹینڈ کریں نا, سمجھا رہے ہیں کہ بھائی مانگو صرف اللہ ہی سے, ہاں ہے نا. اور جو ہم جو پھسل جاتے ہیں نا, سر یہی نتیجہ ہے کہ آج امریکہ کے سامنے کشکول لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, IMF کے سامنے جھکے ہوئے ہیں. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. آپ بیت ابیض کی عبادت کریں گے تو نہ کھانے میں بھوک میں کھانا ملے گا, نہ خوف میں امن ملے گا. تو بیت عتیق کے رب کی عبادت کریں. سر مسلمان ہونے کے لیے تو جیلانی صاحب سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ, بسم اللہ الرحمن نہیں کوئی الرحیم. معبود اعوذ اللہ کے باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم.
میں نے یہ جو 2 آیتیں پڑھی، یہ ساری جو بحث آپ دونوں حضرات کے درمیان، تینوں حضرات کے درمیان ہوئی، اس سب کا خلاصہ اور اس سب کا جواب اور اس سب پر ہونے والے اعتراضات، ان سب کا جواب ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے حکایتاً قرآن مجید الفرقان الحمید میں یہ آیا ہے کہ آپ نبی پاک علیہ السلام سے حکایتاً یہ آیا ہے کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ ان صلاتی میری نماز، و نسکی میری قربانی، و محیایا میرا جینا، و مماتی میرا مرنا، للہ رب العالمین اللہ جل مجد الکریم کے لیے۔ بنیادی طور پر مسلمان کا یہ یقین ہونا چاہیے۔ اب بنیادی جو چیز ہے، جو ڈاکٹر صاحب نے جس طرف اشارہ کیا، ڈاکٹر محمدی صاحب نے، ڈاکٹر عمر محمود صدیقی صاحب نے، یا حضرت صاحب جس طرف اشارہ کر رہے ہیں، میں چاہ رہا ہوں کہ اگر ٹائم ہے تو میں گفتگو شروع کروں، ورنہ چونکہ میری تھوڑی سی گفتگو طویل ہو جائے گی۔ نہیں آپ کر لیں۔ کم و بیش کوئی بہت لمبی نہیں کیجیے گا تاکہ ہم بھی کوئی کامنٹ کرنا چاہیں تو ہم بھی کر 5 منٹ لگ جائیں گے۔ میں بنیادی طور پہ ایک بات کر دوں، دیکھیے ہمیں ضرورت اس امر کی ہے کہ شرک کو بنیادی طور پہ سمجھا جائے کہ شرک کہا کس کو جاتا ہے۔ واہ واہ، اللہ جل مجدہ الکریم واجب الوجود ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی واجب الوجود نہیں ہے۔ بالکل، اللہ کے علاوہ کسی کو بھی واجب الوجود مان کر اگر کچھ بھی مانگتا ہے، چاہے ما تحت الاسباب مانگے، چاہے ما فوق الاسباب مانگے، یہ بعد کی اصطلاحات ہیں، ان کا زمانہ نبوی سے، زمانہ صحابہ سے، زمانہ تابعین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ جو ما فوق الاسباب اور ما تحت الاسباب، اصل جو بنیادی چیز ہے سمجھنا یہ ہے کہ واجب الوجود کیا ہے؟ وہ ذات جو اپنے وجود میں کسی کی محتاج نہیں ہے، جس کا وجود ضروری ہے اور نہ ہونا محال ہے، یعنی کہ جس کا ہونا فرض ہے اور نہ ہونا یعنی کہ نہ ہونا یہ کہا ہی نہیں جا سکتا۔ اگر وہ ہے تو کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے آخر میں ایک جملہ کہا تھا کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، تو آپ نے اس میں جو ہے وہ اپنے دل کی بات کی، اور یقیناً ان کا کہنے کا مطلب یہی تھا وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے۔ اب پہلی بات یہ سمجھ لینی چاہیے کہ واجب الوجود اگر مانے گا کسی کو بھی اللہ کے علاوہ تو مشرک ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، سب بیٹھے ہوئے آپ سب سے پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ جل مجدہ الکریم کے علاوہ کسی کو مستحق عبادت مانے گا، الہ، لا الہ، یہ جو لفظ الہ ہے یہ الہ کی تشریح ہے۔ الہ کی جو ہمارے علماء نے تفسیر بیان کی ہے، یہ وہ ہے، تمام علماء نے۔ وقت ہو گیا، چلو ٹھیک ہے۔ نہیں یہ مجھے آواز ہی نہیں آ رہی، وہ عجیب کر کے آواز آ رہی ہے، بولیں ذرا۔ اچھا لاہور کی اذان ہے۔ ہاں اچھا، دعا پہ آ رہا ہوں میں، جی حضرت پلیز۔ اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ جل مجدہ الکریم کے کو مستحق عبادت ماننا فرض ہے، لازم۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کو مستحق عبادت مانتا ہے تو ایسا آدمی مشرک ہے، اس کا اہل اسلام سے کوئی تعلق نہیں، وہ مسلمان نہیں ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ متصرف حقیقی، اللہ کے علاوہ کسی کو متصرف حقیقی مانتا ہے، یہ الہ کی یہی تفسیر ہے۔ محمدی صاحب کے ہاں بھی، ہمارے ہاں بھی الہ کی تفسیر یہی ہے۔ ٹھیک ہے، الہ اسی کو کہتے ہیں جو واجب الوجود ہو، مستحق عبادت ہو، متصرف حقیقی ہو۔ بالکل۔ اب اولیاء کرام کا جو مسئلہ ہے، ان سے اگر کوئی مدد طلب کرتا ہے، میں بنیادی مسئلے کی طرف آ رہا ہوں۔ جی حضرت صاحب نے کہا کہ شاہ عقیق بابا پر ایسا کچھ نہیں ہوتا، میری والدہ کے ساتھ ہوا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ میری والدہ 14 سال بیمار رہی ہے، شاہ عقیق بابا سے ٹھیک ہوئی، روحانی طور پر وہاں سے ان کا علاج ہوا ہے۔ میری اہلیہ ابھی بھی حیات ہیں، ان کا روحانی تعلق ہے وہاں سے، 1 سال میں ہمیں وہاں پر ایک دفعہ جانا پڑتا ہے۔ اگر ہم اولیاء کرام سے اللہ کا بندہ سمجھ کے، اللہ کا عاجز بندہ سمجھ کے، میں اس میں اور اضافہ کر دیتا ہوں، اللہ کا منکسر بندہ سمجھ کے، اپنی طرح اللہ کا بندہ سمجھ کے، اور اضافہ کر دیتا ہوں، اگر ہم اولیاء کرام سے مدد طلب کرتے، استمداد کرتے ہیں، تو میرا سوال یہ کہ ہم اس کو واجب الوجود نہیں مان رہے، ہم اس کو مستحق عبادت نہیں مان رہے، ہم اس کو متصرف حقیقی نہیں مان رہے، اللہ جل مجدہ الکریم کی عطاؤں کا مظہر مان رہے، یہ شرک نہیں ہے۔ لیکن اب اگلی بات، میں نے یہ اپنا اوپینین پیش کر دیا، اگلی بات جو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اولا یہی ہے کہ مانگا اسی سے جائے، ادعونی استجب لکم، کہ اللہ جل مجدہ الکریم ارشاد فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا، اس کا انکار ہم نہیں کرتے۔ لیکن یہ پوری امت کے اندر، میری بات آپ سمجھ گئے، یہ پوری امت کے اندر جید اور کثیر مشاہیر علماء اس بات پر متفق رہے ہیں کہ غیر اللہ سے غیر واجب الوجود سمجھ کر،
غیر مستحق حقیقی مستحق عبادت سمجھ کر اور غیر متصرف حقیقی سمجھ کر ان سے مدد مانگنا، ان سے استعانت کرنا یہ جائز ہے، اس کے اندر کوئی بھی شرک دیکھیں اٹس لائک یو آر آپ یہ جو بات کر رہے ہیں اٹس لائک یو آر گوئنگ ٹو دا ڈاکٹر. ٹھیک ہے، آپ جیسے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں جس نے وہ علم حاصل کیا ہے، جس نے میڈیسن پڑھی ہے، ہی نوز کہ کس کو کیا دوائی دینی ہے. آپ یہ بات کر رہے ہیں، آپ ڈاکٹر کو خدا نہیں بناتے. صحیح ہے، ٹھیک ہے نا، نعوذ باللہ. آپ ڈاکٹر آپ مسیحا کہہ سکتے ہیں اس کو. نہیں دیکھیں، میں اس کی ایک مثال اور ایڈ یہ امور عادیہ کی بات ہے. ہاں جی، میں اس میں ایک مثال اور ایڈ کر دیتا ہوں. ہم روزانہ یہاں سے سب اٹھ کر داتا صاحب کے مزار پہ جائیں کہ پاکستان کی معیشت ٹھیک کر دیں، ہمیں رزق عطا کر دیں، تو کیا یہ آداب کے منافی نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کے بجائے؟ میں نے یہ ڈاکٹر صاحب، میں نے یہ آپ کی بات سے تو متفق ہو گئے ہم. شاہ صاحب نے تو بالکل انڈورسمنٹ. شاہ صاحب کی بات سے وہ آپ کی بات تو بالکل الگ ہے. آپ آداب کے منافی کہہ رہے ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ شرک ہے یا نہیں. مسئلہ یہ وہ تو شرک تو نہیں ہے ظاہر ہے، کیونکہ جو آپ تو میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ تو ایز ڈاکٹر کسی کے پاس جا رہے ہیں نا. اللہ تعالیٰ نے فیصل بھائی جس چیز پر ساری لگا دی نہیں، وہ زندہ ہیں. قرآن کریم کی ایک آیت ہے جی، جو زندہ ہیں ان کے پاس تو جا سکتے ہیں. بھائی جان، قرآن کریم کی ایک آیت ہے کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. ایک تو ہے کہ براہ راست اللہ تعالیٰ کو پکارو، یا اللہ اغثنی اغثنی یا مغیث، براہ راست پکارو. فرمایا کہ ایک آیت میں فرمایا فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو. آپ یہ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی طبیب ہے؟ ان سے بڑا کوئی سرجن اور ڈاکٹر ہو سکتا ہے؟ نہیں. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھجوریں تناول فرما رہے تھے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہونا لگے تو آپ نے فرمایا کہ آپ ابھی بیماری سے اٹھے ہیں، آپ کو نقاہت ہے، آپ یہ نہ کھائیے. اس سے علماء نے اخذ کیا ہے مسئلہ پرہیز کا کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ میرے بھائی کے پیٹ کے اندر اسہال کا مرض ہے، یعنی لوز موشن ہے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے شہد استعمال کراؤ. انہوں نے شہد چٹایا، کھلایا پلایا. آئے، یا رسول اللہ بہتری نہیں ہو رہی اور مرض بڑھ رہا ہے. فرمایا شہد استعمال کراؤ. تیسرے دن پھر آئے، یا رسول اللہ اور مرض بڑھ رہا ہے. آپ نے فرمایا تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان سچا ہے کہ اللہ نے شہد میں شفا رکھی ہے. اور پھر روایت بتاتی ہے کہ اس کو شفا بھی ہوئی، اور جو شہد ایک تو جرمز کو مار رہا تھا، شہد اینٹی بائیوٹک کا کام کر رہا تھا، دوسرے اس میں جو قوت ہے اس سے اس کو کمزوری بھی نہیں ہو رہی تھی. ٹھیک، فائدہ ہوا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی رسول نے یہ ان کی حیات مبارکہ میں بھی نہیں فرمایا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے حجرے کے باہر یا صفہ پہ سو رہے ہیں، اب ہمارا آپریشن کر دیجیے گا خواب میں آ کر، یا آپ کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد لیکن میں اس کبھی میں یہاں ایڈ پر کر دوں، ایسا ضرور ہوا ہے کہ جنگ میں ایک صحابی کی آنکھ نکل بے شک گئی ہوا ہے، اور حضور علیہ السلام نے دست مبارک بے شک لگایا اور ہوا اس کی آنکھ صحیح ہاں، ہو وہ گئی. حضور کریم حضرت علی نے المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ میں آشوب چشم تھا، حضور علیہ السلام نے لعاب دہن لگایا. ایک صحابی کا بازو کٹ گیا، ایک صحابی کی تلوار ٹوٹ گئی تو لکڑی کی ٹہنی دے دی، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں میں سانپ نے ڈنک مارا، بے شک بے شک ڈس لیا، تو حضور علیہ السلام نے لعاب دہن لگایا. میں اصل میں ان باتوں کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک سوال لاسٹ ایئر بھی آیا تھا بھائی جان. حضور کریم نے تو ایک کنویں کے اندر جس کا پانی کھارا تھا اس میں اپنا لعاب دہن ڈالا تھا، تو اس کا پانی آج تک میٹھا ہے. آپ نے جس برتن میں پانی ڈالا، اس پہ سوال یہ ہو رہا ہے کہ کیا حضور سے صحابہ نے دعا کی ہے؟ یہ ہے امپورٹنٹ کوسچن، کہ کیا حضور سے صحابہ دعا کرتے تھے؟ حضور نے سکھایا یہ ہے، تو ہوں گے نا کہ آپ اللہ سے دعا کیجیے. حضور نے یہ سکھایا ہے. الگ چیز قرآن میں حضور نے یہ سکھایا ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اے نبی جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو ان سے کہیے فَإِنِّي قریب، میں ان کے قریب ہوں. اللہ جل مجدہ الکریم سب کا مالک ہے، سب کا خالق ہے، مستحق حقیقی ہے، متصرف حقیقی ہے، مستحق عبادت ہے، واجب الوجود ہے. اس کا کوئی مسلمان بھی انکار نہیں کرتا. پچھلی جو میں نے بات کر دی اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں اولیاء کرام سے دعا مانگنے کو جائز کہہ رہا ہوں. اولیاء کرام سے دعا مانگنا اس کو میں جائز نہیں کہہ رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں دعا آپ نے اللہ ہی سے مانگنی ہے. دعا سے یعنی دعا سے یہ مراد دعا جس کو الدعاء مخ العبادہ یہ کہا گیا. میں یہ بات عرض کر رہا ہوں. میں حضرت اگر اس میں کچھ ایک چیز ایڈ کر جی اگر آپ برا نہ مانیں، میں آپ کی طرف سے ہی کر رہا ہوں. کچھ جگہیں ہوتی ہیں جہاں پہ اللہ کا بڑا ذکر ہوتا ہے، بڑی دعائیں ہوتی ہیں،
बड़ी मोहब्बत होती है। आप जब वहाँ जाते हैं ना ऑटोमेटिकली आपको बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे जाना, उस सोहबत में बैठना। कुछ डॉक्टर्स होते हैं जिनके पास आप जाके बैठते हैं तो आपकी 50-60% तबीयत सही हो जाती है, अल्लाह की तरफ से उसके हाथ में बहुत सही है, शिफा होती सही है। है। सो वो जो आपकी बात का मकसद था, मैंने कहा वो इस तरह से क्लियर कर दिया जाए। अब बिल्कुल ऐसा ही है, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, दूसरी जो इसमें अहम तरीन गुजारिश है ये शिर्क के हवाले से, देखिए कि अभी ऑफ एयर जो बात चल रही थी कि हम चूँकि अहले सुन्नत के नुमाइंदा के तौर पर यहाँ बैठते हैं, हमारे यहाँ जो है हमें बदनाम करने के लिए यूँ समझते हैं कि यूँ समझिए कि एक पूरी लॉबी है। देखिए, किसी भी मसलक को परखने के लिए, किसी भी मज़हब को परखने के लिए उसके उन लोगों को परखा जाता है जो लोग उस मज़हब के नुमाइंदे होते हैं। बिल्कुल। अब मैं सिर्फ इसकी आपको एक मिसाल दूं। अभी कुछ दिन पहले एक बहुत बड़े आलिम कोयटा से यहाँ तशरीफ़ लाए हुए थे, यहाँ तक कि उनका लक़ब जो है सुल्तानुल आज़म है और उलमा इमामुल उलमा का लक़ब है। वो सय्यदी आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह को नहीं जानते थे, जिनका नाम लेकर जो है ये कहा जाता है कि जी शिर्क की मशीन इसने चलाई थी और शिर्क का सारा काम इसने किया था, वो नहीं जानते थे। उन्होंने मुझे कहा कि भाई यार एक बात बताओ कि ये अहमद रज़ा ख़ान की जो ख़त्म नबूवत के मुनकरीन पर जो किताबें लिखी हुई बड़ी मजबूत किताब है। मैंने कहा अच्छा, जद्दुल मुमतार जो उनकी फ़िक़्ह पर किताब है बड़ी मजबूत किताब है, फ़तावा रज़विया उनकी बड़ी मजबूत किताब है। फिर मुझे वो कहने लगे कि ये बताओ कि यार वो फिर ये क्यों कहते थे कि मज़ारात पे सजदा करना और ये कर। मैंने कहा भाई आप मुझे सिर्फ जो है 10-15 मिनट का टाइम दे। साथ में एक मकतबा था, मैं वहाँ गया, मैंने बच्चे को भेजा, दौड़ाया, मैंने उसको कहा यार किताब लेकर आ, अज़्ज़ुब्दतु ज़किया फ़ी तहरीमी सुजूद तहिया। इसका माना ये है कि अज़्ज़ुब्दतु ज़किया पाक साफ उजली निखरी तहकीक किस बाब में कि ये जो सजदे किए जाते हैं मज़ारात पर, सुजूद तहिया, ये जो ताज़ीम के सजदे किए जाते हैं या इबादत के सजदे किए जाते हैं, इस पर आला हज़रत ने पूरी किताब लिखी हुई है। तो मैंने जब उनको वो किताब दी तो अगले दिन वो कहने लगे कि हमें इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि ये इस चीज़ के इतने मुखालिफ हैं, हमारे यहाँ बात कुछ और मशहूर की गई है। तो मैं खुदारा लोगों से ये कहूँगा कि ये जो लोग मज़ारात पर सजदे करते हैं इनका अहले सुन्नत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, हम लोगों से इनका कोई ताल्लुक़ नहीं। हम सजदा अल्लाह को करते हैं, अल्लाह को अपना माबूद मानते हैं, हम उसके आबिद हैं, वो हमारा मसजूद है, हम उसके साजिद हैं। अब रही ये बात कि वो सजदा किस नीयत से करते हैं, हमें इससे भी कोई सरोकार नहीं है। हाँ, अगर बतौरे इस्लामी फतवे के अगर हमसे कोई पूछता है तो हम यही कहेंगे कि अगर इबादत की नीयत से करता है तो शिरक है, मुशरिक है, और अगर ताज़ीम की नीयत से करता है तो हराम है, ये सजदा उसको नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, बस इतनी सी बात है। जी जवाद साहब आपकी बारी आ गई। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तौहीद और शिर्क के हवाले से गुफ्तगू हो रही है। ज़ाहिर है इस्लाम की बुनियाद अक़ीदे तौहीद है और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जो 1,24,000 अम्बिया कराम तशरीफ़ लाए, सारे के सारे अम्बिया कराम इंसानों को तौहीद की जानिब दावत देने के लिए आए और शिर्क और बाकी शिरकिया आमाल से उन्हें रोकने के लिए आए। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी परस्तिश और अपने वजूद के ऊपर ईमान को इंसान की फ़ितरत के अंदर रखा है कि इंसान अगर अपनी फ़ितरत पाकीज़ा के ऊपर अगर बाकी रहे तो हमारे यहाँ रिवायात भी हैं कि जिसके मुताबिक इंसान फ़ितरत तौहीद पर होता है। एक रिवायत है कि कुल्लु मौलूदिन यूलदु अला फ़ितरतिल इस्लाम, हर पैदा होने वाला बच्चा फ़ितरत इस्लाम पर पैदा होता है। फ़ितरत इस्लाम पर पैदा होने से मुराद यानी फ़ितरत तौहीद के ऊपर पैदा होता है। अगर उसके सामने, इस पैदा होने वाले बच्चे के सामने आप कोई दीन पेश ना करें, कोई तबलीग ना करें, न खुदा के बारे में आप उसको बताएं, न किसी और दीन के बारे में आप उसको बताएं, जब ये बच्चा बड़ा होगा, आकिल होगा, बालिग होगा, तो ख़ुद जो है वो सोचेगा कि मुझे किसने बनाया है और मुझे किसने भेजा है। ये जो किसी का तसव्वुर उसके जहन के अंदर आ रहा है वह अक्सर में खुदा है, क्योंकि उसको बताया नहीं है कि वो अल्लाह है, तो इसलिए उसको नाम मालूम नहीं है, लेकिन एक गैबी मौजूद का तसव्वुर जो उसके जहन के अंदर आ रहा है वो खुदा है। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर इंसान की फ़ितरत के अंदर रखा है। इसी रिवायत का अगला जुमला ये भी है, छोटी सी बात आप ऐड कर लीजिएगा, मैं सवाल है ये जो वसीले का अकीदा है, क्या उसके ये भी शिर्क है? उसके तरफ उसके हवाले से हम बात करते हैं इस पे भी थोड़ा सा वसीले के हवाले से भी आप, मैं अपनी गुफ्तगू को इसी तरह वसीले की तरफ भी ले जाऊँगा। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत का जो अक़ीदा है
یہ اسلام کا عقیدہ ہے، تمام انبیاء کرام کا عقیدہ ہے۔ کوئی انسان اگر اللہ رب العزت کے حوالے سے شرک کر لے، اور شرک بھی جو ہے کئی طرح کے ہیں، ایک تو جیسے ڈاکٹر صاحب بھی بیان فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک کر لینا، عام طور پر بہت کم آپ کو ایسے ملیں گے انسانی تاریخ کے اندر کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک کر لیں، ان کی تعداد بہت کم ہے۔ اچھا، ایک شرک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں کوئی شرک کر لے، یہ کہیں کہ جیسی صفات اس کی ہیں ویسی ان کے بھی ہیں، یا اس کے البتہ امامیہ اور غیر امامیہ کے درمیان اللہ تعالیٰ کی صفات کا عین ذات ہونا اور نہ ہونے کے حوالے سے بھی ایک بحث ہے، ہم اس کو عین ذات مانتے ہیں۔ حضرت جب صفات کی بات کرتے ہیں تو اس میں ایک چھوٹی سی بات یہ آتی ہے کہ یا حافظ ہو، جی، ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ حفاظت کرنے والا ہے، تو اگر کوئی ہم اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ یار یہ بھی میرا حفاظت کرنے والا ہے، تو وہ تو اس میں نہیں آئے گا، نہیں، یہ شرک اس نہیں ہے، زمرے میں نہیں آئے گا، بالکل یہ شرک نہیں ہے۔ اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں کہ دیکھیں اس طرح کے جو اوصاف وغیرہ جیسے اوصاف کی تھا، عام طور پر آپ یہ دیکھیں، آپ بھی عالم ہیں، ٹھیک ہے، اللہ رب العزت بھی عالم ہے، لیکن یہاں پر آپ کا علم اور ہے، اللہ رب العزت کا علم اور ہے، انبیاء کرام کا علم اور ہے، باقی لوگوں کا علم اور ہے، تو یہ جو ہے تشکیکی موارد کہلاتے ہیں، منطقی اصطلاح میں ان کو کہتے ہیں تشکیکی موارد۔ جیسے نور ہے، یہ بھی ایک نور ہے، سورج بھی ایک نور ہے، لیکن اس کا نور کہاں اور سورج کا نور کہاں؟ جی، کلی اور مشکک میں، یہ مشکک میں آ جاتا ہے، متواتی میں نہیں آ جاتا۔ ٹھیک ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی وحدانیت کا عقیدہ اپنانا تمام لوگوں کے اوپر فرض ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مشرکین تھے، ان کے حوالے سے ایک بات آپ کے سامنے بیان کر لوں کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے منکر نہیں تھے، اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، جی، لیکن اللہ رب العزت کو ماننے کے باوجود انہیں بدترین مشرک قرار دیا۔ کیوں؟ کیا وہ اللہ تعالیٰ کو خالق نہیں مانتے تھے؟ خالق مانتے تھے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان لوگوں سے پوچھ لیں حبیب کہ کس نے زمینوں اور آسمانوں کو خلق کیا، تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے۔ اچھا، پھر یہ کیوں مشرک ہیں؟ یہ مشرک شرک جو کرتے تھے چند چیزوں میں شرک کرتے تھے۔ ایک تو عبادت میں شرک کر لیتے تھے، ٹھیک ہے، یہ اللہ رب العزت کی عبادت میں ان بتوں کو بھی شریک قرار دیتے تھے، تو یہ کیا ہے؟ بدترین شرک ہے۔ اسی لیے کلمے کے اندر ہم جو اس کا اقرار کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، اسی کا انکار ہو رہا ہوتا ہے، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ رب العزت کے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث برسالت ہوئے تو آپ نے سب سے پہلے یہی پیغام لوگوں کے سامنے پہنچایا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم لوگ لا الہ الا اللہ کے قائل ہو جاؤ تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن آپ کی جانب سے انتہائی سختی کے ساتھ اس پیغام کو پہنچایا جا رہا ہے، اور کفار کی جانب سے انتہائی شدت کے ساتھ انکار کیا جا رہا ہے، چونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس چیز کا ہم اقرار کر لیں تو پھر ہمیں ساری چیزوں سے ہاتھ دھونا پڑے گا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ اسی چیز کا اقرار کر لیں تو ساری برائیوں سے یہ لوگ بچ جائیں گے۔ تو توحید جو ہے یہ تو ایک تو عبادت کے اندر یہ لوگ شرک کر رہے تھے، اور دوسرا جو ہے وہ جو شرک کرتے تھے ربوبیت میں کرتے تھے، یہ اپنے ان بتوں کو رب تصور کرتے تھے۔ رب سے مراد کیا ہے؟ یعنی نظام کائنات کے چلانے میں ان کا کوئی عمل دخل ہے، ٹھیک ہے، یہ اس اعتبار سے ایک عقیدہ رکھتے تھے۔ اچھا، جبکہ قرآن کریم کہتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، پورے عالمین کا جو رب ہے وہ صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ عبادت میں کسی کو شریک قرار نہیں دے سکتے، چاہے کوئی بھی ہو، فرشتہ ہو، نبی ہو، امام ہو، ولی ہو، کوئی بھی ہو، قرار نہیں دے سکتے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ربوبیت میں آپ کسی کو شریک قرار نہیں دے سکتے، چاہے فرشتہ ہو، چاہے، البتہ یہاں پر کسی کے ذہن میں یہ ہو سکتا ہے سوال آ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف ملائکہ کو مختلف کام سپرد کر کے رکھے ہوئے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے امر کی اطاعت میں یہ کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت میں شریک نہیں ہے کہ خدا نخواستہ کوئی یہ گمان کسی کے ذہن میں آ جائے کہ وہ یہاں پر ربوبیت میں شریک ہے۔ تو اس لیے اب یہاں پر ایک بات یہ آ جاتی ہے کہ جو توسل کا جو عقیدہ ہے، دیکھیں اللہ رب العزت کی توحید کا جو عقیدہ ہے، میں نے عرض کیا کہ تمام انبیاء کرام کا ہے، لیکن حضور اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر یہ بھی ارشاد فرما دیتا ہے کہ اطیعوا اللہ، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے۔ لیکن آپ اگر قرآن کریم کی آیات کریمہ کو اگر دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کے ساتھ ساتھ اپنے حبیب کی اطاعت کا بھی حکم آپ کو دیا ہوا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ اچھا، قرآن کریم آپ کو یہ بھی کہتا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ حبیب آپ ان لوگوں سے فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ رب العزت سے محبت اگر کرنے والے ہو تو میری اتباع کرو، یعنی نبی کی اتباع کرو تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اس نظام کے اندر یہ ہے کہ وہ اپنی توحید کے دائرے میں تو کسی کو آنے نہیں دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ کے کچھ محبوب بندے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ رب العزت کے جو محبوب بندے ہیں جنہیں اس نے خود اپنا محبوب قرار دیا ہے، اگر آپ ان کی تعظیم کرتے ہیں، اگر آپ ان کا احترام اگر کرتے ہیں،
रुबूबियत के अक़ीदे के बग़ैर, उनकी इबादत के अक़ीदे के बग़ैर, तो जितना भी आप एहतराम करेंगे ये शिर्क के दायरे में नहीं आएगा। एहतराम और अल्लाह तो एक बिल्कुल ही अलग चीज़ हो जाती है ना। और इसी तरह यहाँ पर दुआओं के हवाले से भी कि दुआ जो है आप जो मांगे सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से आप मांगेंगे, लेकिन ये जो महबूब इलाही हैं, ठीक है, उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने वास्ता अगर आप करार दे देते हैं, वसीला अगर करार देते हैं, तो ये न सिर्फ शिर्क के ख़िलाफ़ नहीं है बल्कि अच्छा अमल है कि इंसान ज़ाहिर है जो महबूब इलाही है उसको आप उसके महबूब का सदका जब देंगे तो आपकी दुआओं की कबूलियत का इम्कान बढ़ जाता है। कुरान करीम की आयत करीमा यकीनन सही है कि उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम मुझे पुकारो मैं तुम्हारी दुआएं मुस्तजाब कर लूँगा। अब जब आप पुकारेंगे तो अगर आप उसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता देकर अगर आप उनके सामने अगर दुआ मांगेंगे तो यहाँ पर यह शिर्क नहीं होगा। अब यहाँ पर कभी कभी बाज़ लोग एक गलतफहमी ये कर लेते हैं, इसके मुकाबले में उन आयत करीमा को पेश कर लेते हैं कि जो अल्लाह ताला ने कुफ़ार कुरैश के ख़िलाफ़ नाजिल फरमाई थी कि अपने बुतों की पूजा करते थे और उनके हवाले से ये अक़ीदा रखते थे कि लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा, कि हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करीब करते, मा नअबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना, हम इनकी इबादत नहीं करते मगर ये कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हमें करीब कर दें। तो यहाँ पर देखें बुतों की वो इबादत करते थे, कोई नबी करीम की इबादत नहीं करता, कोई औलिया की इबादत नहीं करता, वो उन बुतों को अपना माबूद समझते थे, कोई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना माबूद नहीं समझता। वो उन बुतों के हवाले से रुबूबियत का अक़ीदा रखते थे, लेकिन कोई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या औलिया इलाही के रुबूबियत का कोई अक़ीदा नहीं रखता। और अगर कोई अक़ीदा इस तरह का रखे तो ये यकीनन शिर्क है, लेकिन नहीं, उनका जो एक मकाम है और वो मकाम भी अल्लाह ताला ने ख़ुद उन्हें अता फ़रमाया है। जो बाकी ज़ाहिर है इंसान तो हम भी हैं, बशर तो हम भी हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको जो मकाम अता फ़रमाया अपने और बंदों के दरमियान अपने पैगाम को पहुँचाने का वास्ता करार दिया, तो हम अपनी गुजारिशात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में पेश करने का इनको अगर वास्ता अगर करार देते हैं तो ये न सिर्फ ये कि शिर्क नहीं है बल्कि अच्छा अमल है, और उसके वसीले से इंशाअल्लाह हमारी दुआओं की कबूलियत के इम्कानात भी बढ़ जाएंगे। एक और सिर्फ छोटा सा एक नुक्ता आपके सामने सजदे के हवाले से भी बात हो रही थी, तो देखें ये बात भी बहुत ही अहम है, डॉक्टर साहब ने भी बिल्कुल सही बात की, मैं उसकी तायीद करते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा किसी और के सामने आप सजदा नहीं कर सकते। अब इस हमारे यहाँ मुआशरे के अंदर कभी कभी बाज़ लोग जो मज़ारात के ऊपर जो जाकर सजदा करते हैं, इसमें फ़र्क का ख्याल रखना होगा। एक तो ये कि अगर कोई आदमी उसको माबूद समझ कर अगर सजदा कर रहा है तो ये तो यकीनन शिर्क है, ये इंसान दायरे इस्लाम से ही निकल जाएगा। अच्छा, ऐसा नहीं है, माबूद समझ कर नहीं कर रहा, ताज़ीम की खातिर अगर कर रहा है तो ये शिर्क में तो नहीं चला जाएगा, लेकिन हराम है। ठीक है, ये हराम फिर भी है, और जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि हराम है, इसी तरह मैं भी आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ कि हमारे फ़ुक़हा ने भी बयान फरमाया कि हराम है। लेकिन एक आदमी वहाँ पर सजदा कर रहा है, ताज़ीम का सजदा भी नहीं बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर सर्ब सुजूद है, वो ये कह कर कि मुझे अल्लाह ताला ने इस वली खुदा के मसलन ज़ियारत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई तो मैं मसलन यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करता हूँ, तो ये हराम भी नहीं है और शिर्क भी नहीं है। वो किबले की तरफ रुख करके सजदा कर रहे हैं, मोहम्मदी साहब थोड़ा इशारा कर रहे हैं। आला हज़रत मौलाना अहमद रज़ा साहब का फतवा है कि जिस जगह पर किसी गैरुल्लाह को सजदा होता हो वहाँ पर अल्लाह को भी सजदा नहीं करना चाहिए, इल्ला ये कि कोई चबूतरा हो अलग से, कोई बुलंद इमारत हो, मैं इनसे यही वहाँ पर सवाल आप कर रहा नमाज हूँ पढ़ कि सकते हैं। मसलन जैसे अब्दुल्ला शाह गाजी है, किबला रुख भी आप नमाज अब्दुल्ला शाह गाजी है, पीछे उनका मज़ार है, आगे मस्जिद बनी है, तो वहाँ अगर सजदा करता है तो वहाँ तो कोई मसला नहीं। वो कह रहे हैं कब्र को सजदा करे लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की खातिर करे। नहीं, कब्र नहीं, बिल्कुल नहीं कहा मैंने, ये बिल्कुल नहीं कहा, मेरे अल्फाज ये नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि वहाँ जाकर वो सजदा कर लेता है। अच्छा, मेरा सजदा करना और है, एक आखिरी सवाल है, जगह के ऊपर पहुंचने के बाद यानी डायरेक्शन उसकी कहाँ होगी, ये डायरेक्शन कहीं भी हो, कब्र पे हो, ठीक है, कहीं भी मुस्तहब सजदा आप किसी जानिब भी कर सकते हैं, कब्र की तरफ हो। देखिए अभी मुस्तहब सजदा अभी अगर हम करना चाहें, जैसे कुरान मजीद की तिलावत करें और वहाँ पर कोई आयत करीमा आ जाए कि सजदा कर, आप इस तरफ है, मैं उस तरफ हूँ, फैसल भाई इस तरफ है और वो यहाँ पर, हम सब सजदा करेंगे ना कि काबे की जानिब सजदा करना यहाँ पर लाजिम नहीं है, ठीक है, काबे की जानिब सजदा। तो मुस्तहब वाजिब सजदा भी कुरान करीम की आयत करीमा को, और मुस्तहब सजदा आप किसी भी जानिब कर सकते हैं। इसमें मेरा एक सवाल था, मेरे ख्याल से आपने जवाब दे दिया, लेकिन आपका भी तकरीबन आ गया। जैसे हम अक्सर मैचेस देखते हैं, तकरीबन कहाँ से है, कुछ भी नहीं आया। अच्छा, कुछ भी नहीं आया। तो जब हम मैचेस देख रहे होते हैं, हमारे प्लेयर्स अक्सर सजदा करते हैं हमारे यहाँ जब सेंचुरी करते हैं या ज़्यादा विकेट्स लेते हैं। मोस्ट ऑफ देम दे नो कि वो लोग
किबले की सिमती सजदा कर रहे वो हैं। अल्लाह को सजदा कर रहे हैं हाँ, शुक्राने के तौर तो पर। अगर नहीं भी है किबले की तरफ तो अल्लाह को ही सजदा कर रहे हैं। अच्छा ये आप बताइएगा कि ये आला हज़रत का फतवा कहाँ लिखा हो जरा मुझे और फिर बता दीजिएगा। मैं ये बता देता हूँ। फतवा कहाँ है मुझे भेज दीजिएगा आपने आप। ये मुझे इशारा फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को सजदा कर रहा है। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को सजदा कर रहा है तो इसमें कोई शिरक वाली बात नहीं है, ठीक है। शिरक जो है उस वक्त है कि जब उसे उसके माबूद होने का, उसके रब होने का और उसके खुदा होने का मुस्तहिक़ अक़ीदा इबादत रखे, समझे, मुस्तहिक़ इबादत मुस्तहिक़ समझे इबादत और सजदा करे तो ये शिरक में चला जाएगा, वरना हुर्मत में चला जाएगा, ताज़ीम वाले उस मसले में। हराम होना मैं और है, इसमें भाई एक शिरक यार होना आप और लोग है। शिरक की मैं वजह से आप तो लोगों इंसान से दायरे इस्लाम से ही निकल जाता है ना। ये मैं आप लोगों की सारी बातें सही हैं, मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोग बाकायदा इस चीज़ पे क्यों डिस्कस नहीं करते। देखें मैं अभी यही बात कर रहा हूँ, हमारे जितने उलमाए कराम हैं हिस्ट्री में लड़े जा रहे हैं। जो असल लड़ाई चल रही है वो इस्लाम पे नहीं चल रही, वो हिस्ट्री पे चल रही है। वो कैरेक्टर्स जो हैं हमारे, या वो जितने हमारे अंबिया कराम या उनके बाद जो डिसेंडेंट्स हैं उन पे बहस चल रही है, इस्लाम पे कोई बहस नहीं कर रहा। हम आज भी बहुत सारी जगहों पे जाते हैं, लोग आके पैरों में पड़ जाते हैं। आप ख़ुद कहीं चले जाएं, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको ये मौका दिया कि आप उस सुन्नत को लेके चल रहे हैं जो कि हुज़ूर पाक की सुन्नत है, तो आप लोगों की हुलिया को देख के लोग आपके वैसे ही आप लोगों के पैरों में आ जाते हैं। तो ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि लोगों को ये समझाया जाए कि भाई ये तुम लोग जो हमारे पैरों में पड़ते हो ये तो कल्चरली फैसल भाई, जब से कमर्शलाइजेशन हुई है ना चीज़ों की, हाँ। और फाइनेंस इन्वॉल्व हुआ है, तो ये सारी उसी के नताइज हैं। मैं पहले भी इब्तिदा में मैंने कहा अल्लाह ताला से मांगना बहुत मुश्किल हो गया है। कि नहीं, आप नोट कीजिए कि अल्लाह ताला जब खुद फरमा रहा है कि वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़दरी, अहले किताब को हम एड्रेस कर रहे हैं कि कुल या अहलल किताब तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम अल्ला नाबुदा इल्लल्लाह वला नुशरिका बिही शैआ वला यत्तखिदा बादुना बादन अरबाबम मिन दूनिल्लाह। तीन बातें बड़ी इंपॉर्टेंट बयान हुई है फैसल भाई, देखें जी। हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करेंगे, नहीं करें, अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे, बेशक। और हम अल्लाह ताला के सिवा किसी को अपना रब नहीं बनाएंगे। तो रब बनाना क्या होता है? हलाल और हराम का इख्तियार किसी को दे देना। तो इस वक्त जिस सिचुएशन से हम लोग गुजर रहे हैं, बिलखुसूस जो हमारा पाकिस्तान में वो देही इलाका जात के जहाँ जहालत बहुत ज़्यादा है। देखें, ये जो अचानक एक कब्र कहीं से ज़ाहिर हो जाती है, एक औरत के ऊपर हाज़िरी हो जाती है, ये डिफेंस क्लिफ्टन में क्यों नहीं होता? ये ज़्यादातर उन इलाकों में हो रहा है कि जहाँ पर गुर्बत है, जहाँ पर लोगों के फाइनेंशियल इशूज़ हैं, तो उस तरह के इलाकों खित्तों के अंदर इस तरह के मसाइल पैदा हो जाते हैं। ये पूरा एक कारोबार है। अब क्या क्या कहें कि हजरत कुछ बात करना चाह रहे हैं, फिर उसके बाद में ये अर्ज करना चाह रहा हूँ। देखिए, सबसे पहली बात जो आपने भी फरमाई, डॉक्टर साहब ने भी और तमाम उलमाए कराम ने, डॉक्टर जवाद साहब ने, हज़रत शाह साहब ने, शरियार भाई ने, सब ने इसकी तायद की और आवाम को एक मैसेज अच्छा गया है कि इबादत के लायक सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात है। सजदा सिर्फ अल्लाह को होगा, अगर गैरुल्लाह को हुआ इबादत की गर्ज से तो वो शिरक होगा और वो करने वाला काफिर भी होगा। तीसरी बात ये कही गई, अब जहाँ जो थोड़ी सी गुंजाइश निकाली जा रही है ना, गैर ज़रूरी गुंजाइश, कि अगर वो सजदा इबादत के लिए नहीं है तो वो हराम होगा। तो बंदा ये कहता है भाई हराम है ना, काफिर तो नहीं हो रहा ना, मैं हाँ कर रहा हूं, मैं मुझे फायदा हो रहा है इससे। नहीं तो उसको क्या काफिर कहेंगे आप? या बंदा ये कहें मत करो, ला तसजुदू, सजदा मत करो। और नबी करीम ने फरमाया, सहाबा कराम ने कहा या रसूलल्लाह, हम जब अजम में जाते हैं तो हम वहाँ बादशाहों को देखते हैं कि उनकी रियाया और उनके बुज़ुर्ग उनको सजदा करते हैं, आप ज्यादा हकदार हैं कि हम आपके आगे झुकें और आपको सजदा करें। जल्दी जल्दी एक दो बातों के जवाब। हाथ चूम सकते हैं? फरमाया कि नहीं, हाथ चूम सकते हाँ हैं? बिल्कुल चूम सकते। आपने फरमाया बिल्कुल भी सजदा नहीं करना है, सजदा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को करेंगे। अगर मैं किसी को सजदा करने की इजाजत देता तो बीवी को कहता है कि शौहर को सजदा अगर अगर वो भी अगर जायज नहीं है। बिल्कुल। तीसरी बात यह है, अल्लाह ताला ने फरमाया अल्लाह ताला के प्यारे प्यारे नाम और नामों का वसीला पकड़ो। हुजूर करीम ने फरमाया कि अपने अमाल को वसीला बनाओ, नेक बुजुर्गों से दुआएं करवाओ। सबसे बड़े नेक बुजुर्ग आपके वालिदैन हैं। आज औलाद अपने वालिदैन को छोड़कर अपनी माशूका को अपने कदमों में लाने के लिए, महबूब को कदमों में लाने के लिए, हालांकि ये खुद उसके कदमों में जाने की तैयारी कर रहा है, हाँ। वहां जाकर उस बाबा के से जाके दुआएं कर रहा है। कुरान की एक आयत है मुख्तसर सी, ला तस्जुदू लिश्शम्सी वला लिलकमरी वस्जुदू लिल्लाहि लज़ी खलक़हुन इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून। अल्लाह फरमाता है कि ना सूरज को सजदा करो, ना चांद को सजदा करो, बल्कि उस ज़ात को सजदा करो जिसने इन्हें पैदा किया है। अगर तुम सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करते हो तो ये सर इमाम हुसैन की तरह सिर्फ अल्लाह की बारगाह में झुकना चाहिए। अल्लाहु अकबर।